أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. 24 انما بے شک مثل الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی مثال کمائن پانی کی سی ہے، یعنی پانی کی مانند ہے، انزلناہ کہ اتارتے ہیں ہم اسے من السماء آسمان سے، فاختلط بہ پھر بہم مل جل جاتا ہے، بہی اس کے ساتھ نبات الارض سبزہ زمین کا، پانی سے زمین سے سبزہ جو ہے نا وہ اگتا ہے، نبات الارض، مما یاکل الناس والانعام جس میں سے کھاتے ہیں انسان والانعام اور چوپائے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض جب اخذت پکڑی الارض زمین نے زخرفہا اپنی رونق، وزینت اور آراستہ ہو گئی، وظنا اور خیال کر لیا اہلہا اہل زمین نے جو اس کے مالک ہیں یا اہل زمین، انہم کہ وہ قادرون قدرت رکھتے ہیں علیہا اس پر، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کی، اتاہا تو اچانک آ پہنچا اس پر، امرنا ہمارا حکم، لیلاً رات، او نہاراً یا دن کو، فجعلناہا پھر ہم نے کر دیا اس کو، حصیداً کٹی ہوئی کھیتی، کأن لم تغنا گویا کہ وہ تھی ہی نہیں، بالامس کل، کذالک اسی طرح، نفصل الآیات ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، مثل الحیات الدنیا، اللہ تبارک و تعالی نے مثال دے کر انسان کو سمجھایا کہ جس طرح ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، زمین پہ گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، مختلف انگوریاں، مختلف پودے، مختلف سبزیاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور زمین کیا ہو جاتی ہے، پر رونق ہو جاتی ہے، خوبصورت نظر آ جاتی ہے۔ تو انسان تیرا وجود بھی ایک پانی کے قطرے سے ہے، جب جوانی چڑھ دے تو بھی خوبصورت ہے، بس زینہ تو بھی اپنے آپ کو مزینہ سمجھتا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی جوانی ہے، موج کر لو، یہی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتاہا امرنا لیلاً، پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے اس کھیتی پر جو رونق پکڑی ہوئی ہے، آراستہ ہے، خوبصورت زمین ہے، ہمارا حکم آ گیا، کوئی طوفان، کوئی عذاب آ گیا، وہ زمین کی رونق کیا ہو گئی، ختم، دن کو آئے یا رات کو آئے، اے انسان تیری جوانی، تیری زندگی، پھر ہمارا جب حکم آئے گا، حکم کیا ہے، موت، وہ دن کو آئے یا رات کو آئے تو تیری بھی یہ رونق، یہ چہل پہل کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، فجعلنا حصیدا کأن لم تغن بالامس، جب فوت ہو گیا
جب اس پر عذاب آ گیا زمین پر، اس سبزیوں پر کیا ہو گیا؟ گویا کہ وہ خالی ہو گئی. اب گویا کہ اس پر کوئی سبزیاں لگی ہی نہیں تھی، کچھ تھا ہی نہیں. اے انسان، جب تیرے اوپر موت آ گئی کچھ دنوں بعد تو بھی ایسے سمجھا جائے گا دنیا میں آیا ہی تو علم تغنا بالامس. جس طرح کے کچھ دنوں بعد کہتا ہے کہ بندہ یار اس زمین پہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، کل کو کچھ ہی نہیں تھا. تو اسی طریقے انسان یہ ایسے ایسے دنیا تجھے بھلا دے گی، تیرا نام نہیں رہے گا. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ہم یہ مثالیں کھول کھول کر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ذرا غور و فکر کرو. یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، تیری جوانی کچھ نہیں ہے، یہ تیری دنیا کی رونق کچھ نہیں ہے، تیرا ٹھاٹ باٹ کچھ نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ آخرت یہ ہے. اور بھی جگہ ہیں قرآن مجید کی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. لوگوں جان لو، اعلموا جان لو، غور کرو، توجہ کرو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میچ کھیل تماشا ہے نا، لگ گیا پھر ختم ہو گیا، یہی ہے نا. ساری زندگی تو نہیں چلتا نا. تو تیری زندگی ایک کھیل تماشے کی طرح، جس طرح وہ ختم ہو گیا بس یہ ختم. واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی یدعو بلاتا ہے الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف. معنی یہ کہ آخرت کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ عارضی ہے، وہ باقی ہے. تو اللہ تمہیں باقی کی طرف بلاتا ہے، اصلی کی طرف بلاتا ہے، بہتر کی طرف بلاتا ہے. اولئک یدعون الی النار. اور جو شیطان ہیں، جو شیطانی چیلے ہیں، وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تمہیں آخرت کی طرف توجہ دلاتا ہے. یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس میں کفر و شرک نہ کرو، اس میں معاصی نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرو، اس دار السلام کے لیے تیاری کرو. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَيَهْدِي، اور دکھاتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی اسے دکھاتا ہے. یعنی اللہ توفیق دیتا ہے. اور قانون کیا ہے اللہ کا؟ جو واللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو کوشش کرتا ہے تو اس کو توفیق ملتی ہے. آگے دیکھیں، للذین احسنوا الحسنی، جنہوں نے احسن نیکی کی، الحسنی، اس نیکی کے بدلے کیا ہے؟ بہت اچھا بدلہ ہے. الحسنی وزیادہ، اور زیادہ بھی ہے. کیا معنی؟ تشریحات تو کوئی زیادہ ہے نا. الحسنہ کے اندر بدلہ اچھا ہے. جنت کیا ہے؟ اچھی جگہ ہے. جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ اسی کے بدلے میں ملے گی نا. یہ حوریں وغیرہ اسی کے بدلے میں سارے انعام ہو گئے. بس زیادہ. مفسرین نے کئی ایک تشریحات کی ہیں، لیکن صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے جنتی جنت کے اندر ہوں گے. اللہ تو اعلان کیا جائے گا، اے جنتیوں، ایک وعدہ رہ گیا ہے. وہ کہیں گے کون سا وعدہ؟ سارے وعدے پورے ہو گئے. اللہ نے نیک لوگوں کو جہنم سے بچا لیا، ان کا داخلہ جنت کر دیا، اللہ نے ہمارے میزان بھاری کر دیے، اور کون سا وعدہ رہ گیا ہے؟ تو وہ کہیں گے وعدہ یہ ہے کہ اللہ اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے. پردے ہٹا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی دکھائی دے. اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. جب جنتی دیکھیں گے تو سب سے زیادہ خوش اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کرنے سے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ہاں بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی. بلا یرحق وجوہہم، نہ یرحق چھائے گی وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطر سیاہی، بلا ذلہ، نہ رسوائی. سیاہی نہ رسوائی. کیوں؟ کامیاب ہو گئے نا، تیاری کر کے آئے تھے. اب رسوائی کس چیز کی؟ پریشان کون ہوگا؟ جس نے تیاری نہیں کی ہوگی. تو یہ ان کی نیکیوں کا بدلہ جنت ہے، پھر اس میں مزید انعام بھی موجود ہیں. اب ان پر رسوائی اور سیاہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگی؟ رونق ہوگی. وجوہ یومئذ مستبشرہ، خوش خرم ہوں گے.
اولئک کا یہی ہے صحاب الجنت، جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔